سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ سب صحابہ کی زبانیں پاک ہیں، یہ ذہن کے اندر رکھو۔ عثمان غنی کی زبان مبارک ہو، بلال حبشی کی زبان مبارک ہو، صدیق اکبر کی زبان مبارک ہو، ابو ہریرہ، جابر و طلحہ، منیر صاحب، جملہ صحابہ، بھٹا صاحب، سب کی زبانیں پاک ہیں۔ لیکن سن لو، جماعت صحابہ میں عمر کے مقدر، عمر کا بخت ہے، عمر جماعت صحابہ میں، ارے وہ عظیم شخصیت ہے جن کی زبان کی طہارت پہ مصطفیٰ نے ناز کیا۔ نہیں انج نہیں بادو چاہ کیا کھو سبحان اللہ۔ بحمداللہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد ندیم نقشبندی صاحب خلیفہ مجاد درگاہ علیہ وادی دی شریف آپ تشریف لے آئے۔ من پتہ ہوں دا آپ نے تشریف لے ہونا ہے، میں باہر نکل کے آپ دا استقبال کردا۔ خوش آمدید حضرات، انہاں دے گلے وچ اللہ والیاں دی نسبت دی غلامی دا پٹا ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں آپ دی آمد دے دوران حضرات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حوالہ نال عرض کر رہے ہیں کہ اے عام جانے دی فکر نہیں، کیڑی فکر کہ جدو کعبے دے طواف 7 چکر، اس پوائنٹ وال غور کرو، 7 چکر کمپلیٹ ہو جاؤ دوستان گرامی قدر، اس تو بعد کائنات دے مومن جدو 2 نفل پڑھنا، چونکہ کعبے دیاں 4 سمتاں میں رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی اور ایک حجر اسود باب کعبہ والی ہے۔ حضرات عمر دی خواہش ہے سی کہ مومن کمری والے دے نوکر غلام حج عمرہ ادا کر دیاں، 7 کعبے دے طواف دے چکر مکمل کر کے کعبے دی یا مسجد حرام دے کسی اور حصے تے نوافل نہ پڑھن، اٹھے پڑے جان، سامنے اللہ دا گھر بھی ہوئے تھے اللہ والے دے قدم دا نشان نہیں مزہ ہے۔ بازو چاہ کیا کھو سبحان اللہ۔ حضرات میں چشتی ہوں اور میرا ایک ذوق ہے پروفیسر حیار صاحب، میں شوق کے مطابق گل کر لگا جناب عمر فاروق اعظم امیر المومنین مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ، آپ کے ذہن سے پتہ ہے خواہش کیوں آئی ہے؟ ایک میرا وجدان بھٹا صاحب ایک خواہش تا یہ عمر دے دل چ کہ رب نو ابراہیم دے قدم نال اینا پیار ہے کہ رب نے اج تک خلیل دے قدم دا نشان مٹا تے آپ کے دل میں خواہش آئی ہے جس کے نشان سے خدا پیار کرتا ہے خدا کے بندے تو سا مول نہیں پایا، نہیں مول پایا، بادو اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ یہ عمر کی خواہش ہے، یہ فاروق اعظم کی تمنا ہے، رفیع اللہ صاحب، ملک امیر صاحب، یہ جناب مراد مصطفیٰ، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو، 1.25 لاکھ صحابہ کملی والے کے مرید ہیں، 1.25 لاکھ میں سے عمر کے مقدر کا ستارہ اتنے عروج میں ہے، عمر میرے نبی کا مرید بھی ہے، محمد کی مراد۔ آؤں میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت دے پروانو، میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، حضور دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو، آپ دی خواہش ٹھڈی سے ذرا غور کرنا ہے، یہ کیوں خواہش آئی ہے؟ سامنے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان ہوئے۔ حضرات آپ دے دل دے اندر ایک خواہش تا آئی ہے، رب العالمین او بے نیاز ہو کے انہیں اپنے نبی دے قدم دے نشان نال پیار کیتا ہے۔ احباب زی وقار، میرے اے مہمان ڈسٹرکٹ فیصل آباد امی پور بنگلہ ایک جگہ ہے، اتھو تشریف لے آئے، انہاں دی محبت ہے۔ میں جدوں دا مدینہ پاک تو پلٹیاں تے انہاں دا مسلسل اصرار سی کہ اساں سرگودا ہونا ہے۔ میں انہاں بڑا کیا کہ بہت لمبا سفر ہے، آپ دیاں محبتاں میرے نال نے، آپ نام بھی تشریف لے آؤ، تواڈی طرفوں عمرہ شریف دی سعادت دے حوالہ نال مبارکباد مجھ فقیر تک پہنچ چکی۔ نعرہ
پتر میری موجودگی جیڑا بھی بندہ نعرہ مارے کو ٹل بھی لایا کرو، نہیں تو وہ آندے نے پیڑے رونے نہ چپ چنگی، ایک ٹل لا کے نعرے دا جواب۔ احباب سی وقار، میں بہت ممنون ہاں چودھری عثمان گجر صاحب اور عزت مآب چودھری محمد امین ہریہ صاحب، محسن صاحب، آصف صاحب، جیڑے سپیشل فیصل آباد اے عام نگری نہیں، اے محدث اعظم پاکستان دی نگری، کشتہ عشق رسول فنا فی رسول، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضور قبلہ محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دی خوبصورت نگری چو اے حضرات تشریف لے آئے۔ میں حضرات آپ سب دا ممنون ہاں ماشاءاللہ۔ ہن میری نظر پہ یہ چنیوٹ تو پنگو موڑ بخاریاں ایک جگہ ہے، اتھوں عابد صاحب قافلہ لے کے تشریف لے آؤں، پھر نعرہ لواؤ۔ میں انہاں مہماناں نوں بھی کھڑے ہو کے ملنا ہے۔ اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عابد صاحب قافلے سمیت ڈسٹرکٹ چنیوٹ تو تشریف لے آئے، انہوں نے بھی خوش آمدید۔ تو حضرات میں انہاں معزز مہمانہ دی تشریف آوری دے دوران جناب حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حسین فکر دا تذکرہ کر رہا، خوبصورت سوچ۔ حضرات توجہ کرنا، یہ دے وچ ایک بڑا گہرا پیغام ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ والیاں دیاں نسبتاں نال پیار کرنا، یہ عمر دی تڑپ نہیں اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ والیاں دی حسین نسبت نال پیار۔ حضرات اگر نسبت سے عمر کو پیار نہ ہوتا، اللہ والوں کی نسبت سے جناب فاروق اعظم کو پیار نہ ہوتا، کبھی عمر مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض نہ کرتے جب ہم طواف کعبہ مکمل کریں تو نفل پڑھنے کے دوران مقام ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کا نشان سامنے ہو، ہم عمر کے نوکر ہیں، اسی لیے عمر کے ماننے والے اللہ والوں کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ والوں کی نسبت کرتے ہیں۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو، میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو انہا عرض کیتا ہے سونیا میری خواہش ہے ارے مقام ابراہیم مصلی بن جے۔ اللہ دی قسم جے رب العالمین نے جبریل نے فرمایا جبریل نے دیر نہ لائی، آیا اے چھوڑ توجہ کرنا لوگو۔ اب کیا ہوا اوے لوگو، پہلے بھی مقام ابراہیم ارے بیت اللہ کے ذہن میں تھا، یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ نبی کے پیارے غلاموں ارے بڑے بڑے نبی آئے، یہ پوائنٹ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ارے بڑے بڑے پیغمبر کائنات میں آئے، لیکن اللہ نے پہلے یہ اعلان نہ کیا جو آج کائنات کے رب نے عمر کی خواہش پہ اعلان فرمایا۔ ارے وہ کیا اعلان ہے سنیے، آپ مچل جائیں گے۔ اللہ فرمانے لگا، رب جبریل سے کہتا ہے چلے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، جبریل تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں اللہ کا یہ میسج لے کر آئے، اے محبوب کریم، اے میٹھے محمد سن لو، عمر کی خواہش پہ اللہ نے آج یہ اعلان کر دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نہیں بادو چاہ کیا کھو سبحان اللہ۔ آؤں لوگوں توجہ کرنا، یہ تھی حضرات میں گل بڑی کمال والی کرن لگا ہوا، جنہ کتاباں دے اندر ہوئے ارے نبی کول پاور نہیں، ارے نبی کوئی شے نہیں منوا سکدا، ارے نبی پکی مکھی دا پر نہیں بنا سکدا۔ میں کیا حسین دا نانا تے نبیاں دا نبی ہے، آیا او تے کائنات دی جانے ایتھے تے جس عمر نے انہاں دے جوڑے سدھے کیتے نے، او دی خواہش تے مقام ابراہیم مصلی
لوگو تائیں تے اعلیٰ حضرت نے کیا لوگو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول کوئی زبان خاموش نہ رہے میں نال عقیدہ ٹچ کر رہے ہیں جڑا تواڈے نال وعدہ سی نا حضرات مکے اور مدینے پاک دیاں عظمتاں دی داستان سال زمین حجاز دا مقام میں تو سلسل بیان کر رہے ہیں اوے لوگو میرے نبی نال پیار کرن والے ہو اے چھن پھر پیار نہ پڑنا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی آؤ لوگو بڑے بڑے جوان بیٹھے ہو میں ایک نکتہ شیئر کرن لگا ماں حضرت عمر نو پتا سی ارے عبادت جڑی یہ کعبے دے طواف نال بھی مکمل ہے لوگو توجہ کرنا یہ پتا سی کعبے دا طواف کریے اس تو بڑی عبادت کوئی نہیں جناب عمر نے پھر ایک کیوں آکھیا ہے نفل پڑھیے تے سامنے ابراہیم دے قدم دا نشان لوگو جناب عمر نے مصطفیٰ کی امت کو بتا دیا عبادت اور ہے تعظیم اور ہے ادھر توجہ آج کے خطبے کا یہ میرا بہت بڑا میسج ہے میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں سارا خطاب پنجابی میں ہوگا یہ میں جملے چند اردو میں پڑھنے لگا لوگوں عبادت اور ہے تعظیم اور ہے اگر عبادت اور تعظیم میں فرق نہ ہوتا ادھر توجہ چونکہ ہم تعظیم کرنے والے ہیں ہمارے متبرک چیزوں کا حیا کرنے والے ہیں ہم پاکیزہ نسبت والی اشیاء کا ادب کرنے والے ہیں لوگوں اگر عبادت اور تعظیم ایک جیسی ہوتی عمر کبھی نہ یہ آرزو ارے زبان پہ لاتے کہ نفل پڑھتے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان سامنے ہو کعبے کا طواف عبادت ہے نفل پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے سامنے مقام ابراہیم کو لانا یہ عبادت نہیں یہ اللہ کے ارے خلیل کے قدم کے نشان کی تعظیم میں ایسا نہ کرو یہ فتنوں کا دور ہے میں کس کا نام لوں کس کا نام نہ لوں آج ظلم یہ ہے تعظیم کو عبادت میں ڈالا جاتا ہے ڈال کر شرک کے فتوے لگتے ہیں بدعت کے فتوے لگتے ہیں ہمیں کسی فتوے کی پرواہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ایمان کا ماڈل کل بھی اصحاب محمد آج بھی حضرات شمع رسالت کے پروانوں میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں عمر نے فاروق اعظم نے اس آرزو کا اظہار کیا اللہ نے قرآن نازل کر کے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی یہ اعلان کر کے رب نے بتا دیا عبادت اور ہے تعظیم اور اللہ اللہ میرے مسلمان بھائیو حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو میں اتھے قرآن دی ایک آیت پڑھن لگا تو سن جھوم جانا ہے میرے اللہ نے قرآن کے اندر ایک مقام پہ کہہ دیا من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب نہیں بازو اٹھا کر رکھو سبحان اللہ کائنات خالق نے ارے اعلان فرمایا اوے میری توحید نو منن والے آ میرے یار دی ختم نبوت نو منن والے آ جڑیاں اللہ دیاں نشانیاں نے اونا دی تعظیم اوہی کردا ہے جڑا باہروں بھی متقی ہوئے جڑا اندروں بھی متقی ہوئے اوے لوگو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو زہرا دے باپا دا کلمہ پڑھن والے ہو من يعظم شعائر اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اللہ دیاں نشانیاں دا اوہی حیا کرے گا جڑا باہروں بھی متقی جڑا اندروں بھی متقی ہن توجہ بہت کمال معاملہ کلیئر ہو گیا عبادت اور تعظیم سارے بولو تعظیم اللہ کے بولو تعظیم اب آپ جی وقار اگر تواڈی اجازت ہوئے
میں اتھے قرآن چ ایک اور بات بطور دلیل پیش کراں نعرہ لگواؤ تے آئے نعرے دا جواب زور نہ دو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، حضور دی غلامی دا پڑا گلے وچ ڈالن والے ہو، مصطفیٰ کریم نال پیار کرن والے ہو، تعظیم اور عبادت اور کہہ دو نا سبحان اللہ، تعظیم اور عبادت اور دوستان گرامی قدر عبادت دے اندر صرف اللہ ہے، اسی اللہ تو علاوہ کسی نو عبادت دے اندر شریک نہیں کر دے۔ میں ان حضرات چونکہ میرا جو مضمون اباب جی وقار شرک نہیں، اج میں حضرات جتھے میں پچھلے جمعے تے خطاب ختم کیتا ہے اتھوں میں خطاب اگے لے کے چل رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، حضرت سموئیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے نبیاں میں جو ایک نبی گزرے نے، انہاں بنی اسرائیل دے لوگاں نو پتہ کی گیا ہے، ارے تواڈا امیر حضرت طالوت علیہ السلام نو بنایا گیا ہے۔ ان لوگوں توجہ کرنا، ایک حضرات قرآن دیاں تفسیراں دے اندر بات موجود ہے، جمال بیٹا ایتے توجہ کرنی، ذرا گوڈے تھلے کرو، ایک اور مسکرا کے ایکٹیو ہو کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک قرآن دی سمری ہے، آپ نے بنی اسرائیل دے لوگاں نو کہا ارے تواڈا امیر رب العالمین نے حضرت طالوت نو مقرر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل دے لوگ پتہ کی کہنے لگے، حضرات انہاں سوال اٹھایا ہے، انہاں کیا حضرت طالوت علیہ السلام کو ارے دنیا دیاں دولتاں میں کوئی نہیں، وہ ساڈے امیر کنج مقرر ہو گئے، آپ دا قد بڑا سی، آپ بڑے حسین سن، ارے طویل قد والے سن، اوہ کلونی والے ہو۔ بنی اسرائیل دے لوگاں نے حضرت سموئیل نو کیا طالوت علیہ السلام دا ارے ساڈا امیر مقرر ہونا یہ دی کوئی نشان نہیں۔ اس وقت حضرت سموئیل پتہ کیا کہنے لگے، اب میں وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ۔ اللہ اللہ، آپ کہنے لگے طالوت علیہ السلام کے امیر مقرر ہونے کی یہ نشانی ہے، او بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، ایک لکڑ کا صندوق آئے گا، ارے لکڑ کا وہ باکس ہوگا، ارے پھر ہوگا کیا؟ آپ نے کہا اس لکڑ کے ارے جب ارے صندوق کو تم دیکھو گے تمہارے دکھ مٹ جائیں گے۔ لوگوں یہ قرآن ہے، یہ دوسرا پارہ آخری صفحہ، قرآن سننے والوں، نبی کا فرمان سننے والوں، یہ کس نے کہا؟ یہ کلام خدا کا ہے، گفتگو کرنے والا وقت کا نبی حضرت سموئیل ہے۔ آپ فرمانے لگے او بنی اسرائیل والوں، ارے وہ لکڑ کا صندوق آئے گا، ہوگا کیا؟ اس کو دکھی دیکھیں گے، دکھ مٹ جائیں گے۔ لوگوں ارے اس میں کیا تھا؟ اب خود اللہ قرآن کے اندر وضاحت کرتا ہے، رب فرماتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ بازو اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ آؤں توجہ، میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، حضور دی غلامی دا پٹا گلے وچ ڈالن والے ہو، حضرت سموئیل آپ قرآن اللہ دا کلام زبان تے لیا کے فرماندے نے، او جڑا صندوق ہے نا او دے وچ موسیٰ علیہ السلام دی پگڑی ہوئے گی، حضرت ہارون علیہ السلام آپ دا امامہ ہوئے گا، اب آپ جی وقار حضرت موسیٰ دی ارے چھڑی ہوئے گی۔ لوگوں توجہ کرنا، او قانونی والے ہو، اے اللہ دا فیصلہ، ارے جس لکڑ دے صندوق دے اندر نبی دی پگڑی ہوئے، نبی دا عصا ہوئے، نبی دی لاٹھی ہوئے، نبی دے نلین ہون، انہوں دکھی ویکھن دے انہوں دے دکھ مٹ جا۔ آئے انجنی بات اٹھا کے آکو سبحان اللہ، ذرا
پوائنٹ وال غور کرو نا ذرا حضرات نقطے وال غور کرنا ہے اوے لوگو یہ قرآن ہے میں قرآن بار بار اس لیے ارے یہاں پڑھ رہا ہوں میری جماعت کے جوانوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے ارے جو ظالم کہتے ہیں محمد کریم کے روزے کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے میں نے کہا ارے جس موسیٰ کا سر مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے تھا ارے جس ہارون کا سر میرے آقا کے قدموں کے نیچے تھا ان دو نبیوں کی نسبت والی چیزیں جس صدوق میں ہوں اس صدوق کو دیکھنے سے دکھ مٹ سکتے ہیں تو جس روزے میں تاجدار ختم نبوت ہے ہائے ہائے اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہا تھا کعبہ تو دیکھ چکے اونچی آواز سے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو نہیں حضرات بڑی مہربانی آپ دا ذوق بڑا کمال دا ہے میں قرآن بار بار وچ حضرات ٹیچ کر رہے ہیں جس لکڑ دے صدوق وچ نبی دا وجود نہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں موسیٰ علیہ السلام دا عصا حضرت ہارون علیہ السلام آپ دے نلین توجہ رب قرآن چاند ہے فیہ سکینۃ من ربکم اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکون ہی سکون کلونی والے ہو جس لکڑ دے صدوق وچ نبی دی نسبت والی چیز ہوئے ان ویکھیاں دل ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے جس روزے وچ نبیاں دا سردار ہے بڑی مہربانی میرے آقا نال پیار کرن والے ہو تاں جی اسی تڑپ تڑپ کے نالے رونے تے نالے پتہ کی کہنے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے ذرا بازو چاہ کے فضا وچ لڑا کے میرے نال مل کے پڑھو او کلونی والے ہو میں تواڈے عقیدے دا پیارا پیا دینا قرآن وچوں دلائل دے کے اے واضح پیا کرنا وا ہے تے لکڑ دا صدوق سی نا انہوں ویکھیاں دکھیاں دے دکھ کیوں مٹے نے او عام صدوق نہیں او دے وچ اللہ والیاں دیاں متبرک چیزاں ایتھے توجہ کرنا اللہ والیاں دیاں او اللہ والے او جڑے درجہ نبوت دے فیض ہوئے نے ایک دا نام موسیٰ ہے دوسرے دا نام ہارون ہے او لوگو جس صدوق وچ اللہ والیاں دیاں متبرک چیزاں انہوں ویکھیاں اتنا سکون ہے تے جس مزار وچ اللہ دی برہان مٹھا سمجھ آئیے ایتھن فکر ردا صرف شیر نہ سمجھو میرے نہ مل کے پڑھنا ہے حاجیو آؤ اے جڑے بندے گئے نا مدینہ شریف او ایس مضمون عام سمجھ رہے ہیں اونا دے نزدیک جڑی یہ دی امیت ہے نا او عام بندے دی نظر چ نہیں اللہ سب نو لے جے بڑی مہربانی محبت دے نال حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ہائے ہائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آؤ میرے نبی نال پیار کرن والے ہو حضور دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو توجہ کرنا تو نہیں نہ مزہ آئے گا حضرات یہ مقام ابراہیم دی میں گل کیتی ہے واضح میں اے کر کے جا رہے ہیں تزیم اور عبادت اور اے فرق ذہن نے نہ رکھنا ہے حضرات توجہ کرنا حجر اسود نو چومیا جان ہے حضرات اے تزیمن چومیا جان ہے میں پچھلے جمعے تے پوری گفتگو اس عنوان تے کیتی سی حضرت عمر نے فرمایا سی اسی تینو تاں چومنے ہیں تینو زہرا دے باپا نے چومے ہیں تینو کملی والے نے چومے ہیں تینو تاج تارے ختم نبوت نے چومے ہیں اسی تے حضور دے بوسیاں دیوی ارے تعظیم کرنے ہیں آؤ لوگو میرے نبی نال پیار کرن والے ہو میرے آقا دی غلامی دا پڑا گلے وے ڈالن والے ہو حضرات توجہ کرنا اگر تہاڈا ذہن حاضر ہوے میں ایتھے اور اشارہ کرن لگا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا لوگو
جس صدوق وچ موسیٰ علیہ السلام دی پگڑی ہارون تے نہ لے اللہ فرماندا ہے اینو کنے چاہیا ہے اس صدوق نو وتحملہ الملائکہ اس صدوق نو اٹھان والے فرشتے نے کون نے بولو فرشتے ارے ملائکہ نے کون نے بولو ملائکہ تو شرک سے پاک ہے ملائکہ شرک سے یہ قدسیوں کی جماعت ہے حضرات یہ قدسیوں کی جماعت ہے ملائکہ شرک سے پاک ہے اس کا مطلب یہ نکلا وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے اٹھاتے ہیں ادباً اس صدوق کو جس کے اندر نبی کی پگڑی ہے نبی کا عصا حضرات ایدہ مطلب ہے ان تو ان بڑی گل سمجھ آئے گی اللہ والیاں دی نسبت دا حیاء کرنا اے او دے نصیباں ویچے جیڑا فرشتہ سیرت تسی بول لئی کوئی نہیں انجن اچھی بات نہ گاج بچ کی آنکھو سبحان اللہ آؤ ان لوگوں میں ترتیب نال مقام ابراہیم پھر کی ہویا ہے ہون بھی ان کے نے حاجی واپس ہون گے پوچھ لینا فقیر بھی حاضر ہو کے آیا ہے حاجی دا حج عمرہ کرنے والے دا عمرہ انہا چر مکمل ہی نہیں ہوندہ جب تک مناسک ادا کر دیاں وہ دو نفل اللہ دے نبی ابراہیم خلیل دے قدم دے نشان نو سامنے نہ رہے اچھی آواز نہ کہہ دو سما خدا کا واسطہ ہے اپنی فکر پہ ناز کیا کرو کسی دے فتنے میں چنا ہوئی اتنا حسین تیرا عقیدہ ہے پتہ پیر صاحب جملہ کی کہنے لگا خدا حج اور عمرہ یہ عبادت اس کی کمپلیٹ کرتا ہے جس کی ارے اداؤں کے اندر ابراہیم خلیل کے قدم کا نشان آنکھوں کے سامنے ہو اگر اس نشان تو بغیر حج عمرہ مکمل نہیں تو کملی والے تو بغیر ساڑیاں نمازاں کے اللہ نعرہ تکبیر تیری دنیا سے پریشان گئے بازو چاہ کے فضا بھی چل رہا کے پڑھنے عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے محبت نہ پڑھو حضرات عاشقاں دا مجمع اسلام دے سپاہیاں دا مجمع عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے اے رنگے اے اللہ دا رنگے آؤ میں ان صفا مروا او دی میں وضاحت کرن لگا میں جڑا وعدہ توڑے نہ کیتا بیٹا گوڑے تھلے کرنے نے اوے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آبے دی وقار چونکہ صفا مروا یہ او پہاڑیاں نے جدا اللہ نے واضح قرآن دے اندر اعلان فرمایا لوگو اے میں اللہ دیاں نشانیاں نے آج میں دا پس منظر حضرات میں وضاحت نال ارے حقیقت دے اندر ارے قرآن دا پیغام پیش کرن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھ چچا جان سان جنہ دا نام سی حران کی نام سی بولو ذرا سر چاہ کے بولو کی نام حران بڑی مشکل داستان ہے جڑی میں ایک ریدم دے اندر چودری خالد سے مومنانو شیر کرن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا جان نام حران ہے آپ دی ایک بیٹی سی جدا نام حضرت سارا سب قید رضی اللہ تعالیٰ اب آبے دی وقار میرے نبی نال پیار کرن والے ہو ایدے توجہ کرنا ہے حضرات آپ دی بیٹی دا نام حضرت سارا ہے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابراہیم خلیل دے عقد بھی چاہیاں نے اوہ لوگو او کتنیاں بختاں والیاں بیبیاں نے جڑیاں نبیاں دے حرم جڑیا انبیاء دے نکاح بھی چاہیاں نے میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانو اونچی آواز رکھو سبحان اللہ کمال اے آپ دی محبت ضرور ہے اصل وچ توقف آ جائے تے پھر تقریر دی جڑی روحانی لہر ہوندی ہے وہ تے بڑا اثر پیندا لیکن آپ دا پیار ایک کھل کے کہہ دو سبحان آن لوگو میرے نبی نال محبت کرنے والے ہو حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام دے نکاح بھی چاہیاں نے عقد بھی چاہیاں نے میں انہاں عالم اسلام دی خواتین نو سلام پیش کرنا جڑیاں نبیاں دیاں بیویاں بنیاں نے
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਲੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਬੂਵਤ नहीं आ सकती। हज़रात तवज्जो करना, उन्हां खवातीन दा दामन कितना पाक होएगा। लेकिन आओ मैं इत्थे नाल ही जड़ी गल करन लगा वां वो गल बड़ी कमाल वाली है। ओए कॉलोनी वाले हो, सरगोदा दे गयूर लोगो, ओए बड़े बड़े नबियां ने निकाह कीते ने। अब सियालवी साहब उन्हां दे हरम विच बीबियां आईयां, अरे खवातीन आईयां। रब्बुल आलमीन ने पहले नबियां विचों किसे नबी दी ज़ौजा दी इन शान बयान नहीं कीती जिकन कमली वाले दी ज़ौजा आयशा दी शान बयान कीती। हज़रत खदीजातुल कुबरा, ये मेरा मज़मून नहीं, इतना कहना चाहना हज़रत खदीजातुल कुबरा जदों हुजूर दे हरम विच आईयां, आयशा तू सदीका जदों मेरे आका दे हरम विच आईयां, नक्शबंदियो अल्लाह ने पता की आखे, रब्बुल आलमीन ने फरमाया या निसाअन नबी लस्तुन का अहदिम मिनल निसा, मेरे नबी नाल प्यार करने वाले हो, शम्मे रसालत दे परवानो। मैं एक जुमला पढ़न लगा, मैं सारियां बीबियां दे शर्मो हया नू सलाम पेश करना वा, लेकिन लोगो कायनात दियां सारियां औरतां उन्हां दा शर्मो हया एक पासे, नबी दी बेटी ज़हरा बतूल दा शर्मो हया हाय हाय। जब कभी गैरते निस्वा का सवाला, असी मामा भैना बेटियां वाले बैठे हैं, एक बार सारे बोलो, जब कभी गैरते निस्वा का ख्याल आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत देना जिदी ख्वाहिश है मेरी बेटी नो शर्मो हया दी दौलत मिले, मेरी हमशीरा नो शर्मो हया दी दौलत मिले। आ हुजूर दे जिगर दे टुकड़े फातिमा तु ज़हरा पाक आप दा अरे तहारत दा तराना पढ़ ले, जब कभी गैरत निस्वा का सवाल आता है, गूंज पैदा हो जाए, जब कभी गैरत निस्वा का सवाल आता है। लोगों कयामत वाले दिन हुक्म होएगा अपनिया निगाहां झुका लवो, मुहम्मद थी ज़हरा यार। जब कभी गैरत तड़प गए हो, अल्लाह दी तड़पा कबूल फरमाए। जब कभी मैं भी बेटी वाला ओए थियां वाले हो, मैं इस नियत नाल नबी दे जिगर दे टुकड़े ज़हरा बतूल दा पर्दा पिया पढ़ना वा। अल्लाह तेरी मेरी बेटी नूं भी पर्दे दी दौलत नसीब फरमाए। एक बारी बाजू चाह के बोल, जब कभी गैरत निस्वा का सवाल आता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। जब कभी गैरत निस्वा का सवाल आता है, कमाल माहौल। जब कभी गैरत मैं ना माहौल बना छड़े जे एक बारी बाजू चाह के फजा में चल रहा, जब कभी गैरत निस्वा का ख्याल, जब कभी गैरत निस्वा का सवाल आता है, जब कभी गैरत निस्वा का सवाल आता है, ज़हरा तैयबा ताहिरा आलिमा राफिया फकीहा मुहद्दिसा, ऐ मलका कौनैन ऐ मखदूम कायनात, ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। ओए सरगोदा वाले हो, मेरे नबी नाल यारियां लाने वाले हो, हुजूर दी गुलामी दा बड़ा गले वे डालने वाले हो, जिन्हां दी तवज्जो है एक बार फिर मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। बात मेरी लंबी हो गई। हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दे बारे च उलमा ने लिखिया, आप दी सीरत इतनी आला, अज ते शर्मो हया खत्म हो गए, अज ते पर्दे दियां दौलतां खत्म हो गईयां। शरीफ बंदे वास्ते ओए बाजार च गुजरना मुश्किल हो गया है। मेरे आका नाल मोहब्बत करने वाले हो, इब्राहिम खलील दी बीवी इतनी पकीज़ा सन, उलमा आंदे ने अगर औरतां ने
سچا نبوت فیض ہونا ہوندا پھر حضرت سارا آپ نبی بن کے تشریف لے آندیاں کمال ایک بار پھر کھل کے کہہ دو سبحان اللہ ہن سنو اس تو اگے میں کوشش کرنی ہے ترتیب نال اے چیز پڑھنی ہے اور تسی بڑی محبت نال پہلے بھی سن رہے ہو آپ حضرت ابراہیم دے عقد چاہیے انج کہہ لو آپ دا پہلا نکاح اپنے چچا دی بیٹی نال ہویا توجہ ہے درویش جی توجہ کرنی دوستان گرامی قدر احباب سی وقار او دور سی بابل دا نمرود بادشاہ بابل دی حکمرانی نمرود کول سی توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور دے اندر کس لیول تے جا کے دین دا چنڈا بلند کیا مشرکان دے خلاف شرک دے خلاف اتنا بڑا جہاد کہ ہین واحد کر لے لیکن کلاڑا پکڑے ارادہ کیتا ہے جڑے پلیت نے نا انہاں دے جھوٹے خداواں دے ٹوٹے کرنا تسی بول لئی کوئی اے مننا پوے گا حضرات ساڈے اندر کفر دے خلاف جذبات ختم ہو گئے حضرات سان ممی ڈیڈی بنا دیتا گیا اے مننا پوے گا دوستان گرامی قدر او تحریک او جذبے مفقود ہو چکے ہیں لیکن انہاں جنیاں دی جرت نو سلام جنہاں دنیا دیاں طاقتاں دی پرواہ نہیں کیتی پیڑ وچ آ کے دسیا ہے او دی کنڈ کون لا سکدا ہے جدی کنڈ پیچھے خدا ہو ایک قرآن دے اندر سارا واقعہ موجود ہے آپ نے کلہاڑا پکڑے میں ساری داستان نہیں سنانی میں صفحہ مروال اپنی گفتگو جلدی لے کے جانا ہے حضرات اے بھی ذہن چ رکھو کچھ نبی ایسے اللہ نے بھیجے نے جنہاں دی ڈیوٹی سی صرف تبلیغ کرنا کی کرنا انہاں دی ڈیوٹی کس طرح ٹکر لینی نہیں دو نبیاں دا میں نام لے لینا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دو نبی نے جنہاں نو رب العالمین نے حکم فرمایا تساں صرف تبلیغ کرنی ہے کسی نہ ٹکر نہیں لینی تے دو او نے جنہاں نو آکھیا دین دیاں دشمناں نال انج ٹکر لو جکن ٹکر لینے دا حق انہاں وچ ایک ابراہیم نے دوسرے موسیٰ کلیم نے کون نے بولو موسیٰ کلیم آئے ہاؤ لوگو انہاں جنیاں دی جرت ویکھو ریاس ہے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نہ ٹکر لئیے موسیٰ کلیم نے فرعون نہ ٹکر لئیے ارے لوگو فرعون کل 12 لاکھ تو زیادہ فوج سی میں وضاحت وچ نہیں جانا ارے نمرود کل بڑیاں پاوراں لیکن قرآن آندا ہے ارے کنڈ دین دیاں دشمناں دی لگی ہے جڑے دین والے سن اللہ نے انہاں دی کنڈ نہیں لگن نہیں بازو چاہ کے آکھو سبحان اللہ ذرا انہاں جملیاں وال غور کرو اے میں چسکے واسطے گل نہیں پیا کردا اج اسی دین واسطے ٹکر لینے واسطے تیار نہیں ساڈے جذبات سرد ہو گئے میں صرف پاکستان دی گل نہیں کر رہا عالم اسلام دی پوزیشن تواڈے سامنے میں دل خون دیاں سور ہوندا ہے یہود و نصارا ساڈی غیرت نو للکار رہے نے نیتنیاہو ٹرمپ ظالم دنیا دا انٹرنیشنل بدماش ساڈی غیرت نو للکار رہے ہے ارے انہاں ظالماں نے ارے غزہ دے اندر 1 لاکھ انہاں لوگاں نو شہید کیتا جڑے نبی دا کلمہ پڑھن والے جڑے حضور دے غلام سن انہاں دے اندر بچے سن بچیاں ارے جوان بوڑھے 1 لاکھ شہداء دے جنازے بے غور کفن ساڈی غیرت پھر بھی سرد رہی ہے لوگو میرے نبی نال پیار کرن والے ہو ٹھیک ہے تواڈے میرے اختیار وچ کوئی نہیں تو تے میں رو کے اللہ کول دعا تے منگ سکنے آنا اب آبے دی وقار لیکن جنہ کول اختیار ہے انہاں حضرات سرد میری دا مظاہرہ لوگوں بہت زیادہ کیتا ہے میرے نبی نال پیار کرن والے ہو شمع رسالت دے پروانو کلونی والے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر لئیے ارے کیوں لئیے شرک مٹ جائے توحید دا پرچم بلند ہو جائے آپ نے کلہاڑا پکڑے اللہ دی قسم جو نہ پتاں دے ٹکڑے کیتے نے اے داستان بڑی لمبی ہے جدو نمرود دے سامنے ابراہیم علیہ السلام گئے نے وہ ظالم کمینہ آندا ہے اے ابراہیم کیا تو ساڑے خداواں دے ٹکڑے کیتے نے اللہ دے نبی نے بتایا کی فرمایا جو میرے کل پہ پوچھ دے ہو اپنے خداواں کل پوچھو ان لوگوں توجہ کرنا نمرود ظالم کمینہ کہنے لگا وہ تے بول دے نہیں ابراہیم نے مسکرا کے فرمایا جڑے بول دے نہیں وہ تواڈے خدا کنج ہو
بازو چاہ کے آکھو سبحان اللہ. حضرات توجہ کرنا میرے نبی نال پیار کرن والے ہو اے ذہن رکھو محلے وچ ایک ایسا شرابی ہوئے ارے جدے کول دنیا دیاں دولتاں ہون کوٹھیاں کاراں ہون تیرے میرے اندر جرت نہیں اس شرابی دے نال جا کے ان صراط مستقیم دی دعوت دیوی علاقے دے اندر سود خور ہوئے او تیرے میرے اندر جرت نہیں او دے سامنے جا کے حق بیان کریے. ابراہیم دی جرت ویکھ جنہ نمرود دی اکھاں چکھاں پا کے حق آپ نے حق بیان کیتا ہے. حضرات ہویا کی بہت مہربانی میرے نبی نال پیار کرن والے ہو. اس ظالم نے پھر اگ جلائی. میں کلوز کر رہا ہوں ٹائم 15 منٹ رہ گئے نے. انہیں اگ جلائی. ابراہیم خلیل اللہ سے وہ کہنے لگا اب جلدی کرو لا الہ الا اللہ کہنے سے باز آ جاؤ خاموش ہو جاؤ وگرنہ یہ آگ تمہیں جلا کر رکھ دے گی. اللہ کا واسطہ ہے. اور سرگودا والو نبی کا توکل دیکھو خلیل کی اللہ سے وفا دیکھو. آج ہماری وفائیں کمزور ہو گئیں. آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. منجی کے اندر تھی ابراہیم ارے پاؤں بھی باندھے ہوئے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے. اللہ کے خلیل نے کیا کہا ابراہیم کہنے لگے او ظالم نمرود تجھے آگ پہ ناز ہے مجھے اللہ کی یاری پہ ناز ہے. ہائے ہاں سرگودا والو خلیل ڈرے نہیں. آپ حضرات خوف زدہ نہیں ہوئے. آپ اللہ کی توحید کے لیے ارے نعرے نمرود میں چلے گئے. کائنات کے رب نے کیا کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان. پھر پیار سے کہہ دو سبحان. مجھے اتنا کہنے دو خدا کو پتا تھا انہوں نے پھینکنا ہے میرے خلیل کو آگ میں. خدا پہلے کہہ دیتا آپ کو خبردار تم نے جلنا نہیں. اس نے رک جانا تھا. اس نے جلنا ہی نہیں تھا. آگ کا وجود ہی قائم نہیں ہونا تھا. لیکن خدا دنیا کو دکھانا چاہتا تھا جو ہمارا خلیل بنے پھر وہ یوں وفا کرتا ہے جس طرح وفا کرنے کا ہے. اور یہ ذہن کے اندر رکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ سے وفا کی ہے. لیکن قبلہ ندیم صاحب خدا نے پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کا نام لے کر اس کی وفا کا تذکرہ یوں نہیں کیا جس طرح ابراہیم کا نام لے کر اللہ نے ابراہیم کی وفا کا ذکر کیا. میں وہ قرآن کی یاد پڑھنے لگا ہوں. کائنات کے رب نے کیا کہا. اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. کائنات والو میرے نبیوں میں سے ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے میں خدا کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. کمال آبدہ مول معاویہ صاحب ابراہیم علیہ السلام آپ اگ وچ مسکرائے نے. اس تو بعد کی ہویا ہے میں بڑی تفصیلاً بات تواڈی بارگاہ چ عرض کر رہے ہاں. آپ نے حضرت سارہ نو فرمایا ہے ایتھے حالات سازگار نہیں. نمرود تے نمرود سپاہی اے توحید نو مننے واسطے ارے تیار نہیں. چلو چلیے اے ارے جڑا بابل علاقہ چھوڑیے. ہن اللہ دے نبی نے ہجرت کیتی ہے. کی کیتی ہے بولو. ہجرت کیتی ہے دین واسطے اسلام واسطے. لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں. آپ نے ہجرت کیتی ہے لوگو. آپ کتھے تشریف لے گئے نے مصر. آپ تشریف لے گئے آپ دی بیوی نال. حضرات توجہ کرنا مصر دا حکمران ارے بڑا بد کردار سی. بڑا لفنگا قسم دا انسان سی. ارے بغیرت قسم دا لچا قسم دا انسان. حضرات توجہ کرنا جڑی خوبصورت عورت ہوندی سی ارے خوبصورت جوان لڑکی ہونی اس ظالم کمینے نے اپنے کرندے بھیجنے. انہیں خوبصورت لڑکی نو خوبصورت عورت نو اپنے محل وچ کرینیاں دے ذریعے بولا لینا. انہوں خبر پہنچی ارے انج دے دو میاں ارے دو ارے ایک مرد ایک عورت. عورت بڑی حسین ہے. او ظالم کمینے نے انہیں اپنے کرندے بھیجے. او سرگودا والے او دے ظالم ارے جڑا مصر دا بد کردار حکمران لوگو او دے کرندے آئے. انہوں نے حضرت سارہ نو اپنے حصار وچ لے لیا اپنی کسٹڈی وچ لے لیا.
ہن دائیں بائیں مصر دے بد کردار حکمران دے سپاہی نے درمیان وچ اللہ دے نبی دی اہلی آوے ایتھے غور کرو نا تسی پتہ نہیں توجہ کر رہے کو نہیں کر رہے سانو آرام پرستی نے تباہ کر دیتا ہے نکی جی مشکل بھی دین واسطے اسی برداشت کرنے واسطے تیار نہیں میں بھی شامل ہاں اسی حوصلے چھڑ جانے ہاں سانو بیویاں پیاریاں دین پیارا نہیں سانو دھیاں پیاریاں دین پیارا نہیں او ابراہیم خلیل دی وفا ویک حوصلہ ویک آپ دے ارے عقد وچ آن والی حضرت سارا انہوں مصر دے حکمران لے سپاہی لے کے جا رہے نے آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا ہن ہویا کی جدوں او بد کردار مصر دا حکمران او دے محل دے اندر حضرت سارا جدوں پہنچیاں نہ سپاہی لے کے گئے ہن او ظالم کمینہ اگے میں تانوں دسیا ہے حضرت سارا اتنیاں سیرت دی اعلی سن اتنیاں ارے باطنی طور تے خوبصورت ظاہری طور تے خوبصورت اوے عورتاں وچوں اگر کسے عورت نے نبی بن کے آنا ہوندا حضرت سارا نبی بن کے آندیاں او سرگودا والے او حسین دے نانے نال وفا کرن والے ہو اس ظالم نے کی کیتا ہے میرے اندر تے جرت نہیں لیکن حضرات بیان کرنا میری ڈیوٹی ہے اس مصر دے بد کردار حکمران نے اللہ اکبر جدو نبی دی بیوی حضرت سارا نو ویکھیا اس ارے بے ایمان دے ذہن فطور آیا لوگو جدو فطور آیا انہیں غلطی دے انہیں فحاشی دے ارادے نال انج ہاتھ بڑھانے دی کوشش کی تھی حضرت سارا عرض کر دیا نے مولا میری عزت دا سوال ہے میری عزت دی حفاظت فرمائی آئے آئے اوہ لوگو ہویا کی اللہ دی قسم مجھے اس ظالم کمینے نے جدو انج ہاتھ بڑھایا رب العالمین نے اس بد کردار مصر دا حکمران او دے ہاتھ نو شل کر کے رکھ دیتا او دا پورا جسم منجمد ہو گیا ارے جدو منجمد ہویا بے جان ہویا اوہ لوگو ہن ہویا کی او ظالم بد کردار مصر دا حکمران حضرت ابراہیم دی علیہ حضرت سارا نو اندہ ایک وری من معاف کر دیو ویکھو اللہ دے نبی دی علیہ دا حوصلہ ویک ہین بھی کلیاں اوے محل مصر دے بادشاہ دا لیکن حوصلہ صبر ویکھو جدو اس ظالم نے اس بد کردار نے اس لفنگے نے نبی دی علیہ نو آکھیا ایک وری معاف کر دیو اللہ دی بندی دا حوصلہ ویک عرض کیتا مولا میں معافی دینی ہوں تو بھی معاف کر دے تو جو ہے سارے نے میں معافی دے رہی ہوں ملک موسیٰ جدو حضرت سارا نے معافی دیتی او دا جسم پھر درست ہویا ہے اس ظالم کمینے نے پھر غلط ارادے نال انہیں ہاتھ بڑھانے دی کوشش کی تھی او دے جسم اتشنج آیا ارے حضرات بغارت بندے نے جدو دوبارہ ہاتھ بڑھانے دی کوشش کی تھی پھر کی ہویا ہے رب العالمین نے کائنات دے رب نے اس ظالم کمینے دے جسم دے ارے فالائدہ اٹیک کروا دیتا ارے جسم منجمد ہو گیا لوگو میرے آقا نال پیار کرنے والو مجھے اتنا کہنے دو جس اللہ کی نظر میں خلیل کی علیہ سارا کی عزت کا یہ لیول ہے اس رب کی نظر میں محمد کی عظمت کا لیول اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ پھر پیار سے کہہ دو سبحان اللہ میں یہاں چاند اشارے کرنے لگا ہوں ختیجہ الکبریٰ سے لے کر 9 ہو یا 11 یہ وہ بختاور خواتین ہیں جو اس مصطفیٰ کے حرم میں آئی ہیں جن کے چہرے پہ اللہ نے مکھی نہیں بیٹھا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ یہ اس مصطفیٰ کے حرم میں آئی ہیں جن کے نلین کے ساتھ لگنے والی مٹی اندھے کی آنکھوں میں جائے تو بنائی پلٹ آتی حضرات یہ اس مصطفیٰ کے حرم میں آئی ہیں جن کا پسینہ جہاں پہنچا رب کعبہ کی قسم بدبو میں مٹتی گئی خوشبو میں پھیلتی گئی اللہ حضرت نے جتنی سکھیا چمک تجھے سے بات انج نہیں
تھوڑا جنا ساتھ دیا کرو تے بازو میرا جڑا ذوق ہے وہ تے پورا کریا کرو بازو جڑے جوان ہوئے کوئی چاہ کے تواڈے بازو تھک دے ہن کم اسی رہ تے زبان تے انج اشاریاں تک ہی گئے ہیں بقایا تے ساڈی پوزیشن جڑی ہے وہ تانوں پتہ ہے تے اے جڑی پوزیشن اس تو تے کمزور نہ ہوئے ایک باری محبت نہ پڑھو چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرے نبی نال پیار کرن والے ہو حضور دی غلامہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نال محبت کرن والے ہو اکری محبت نہ پڑھنا چمک تجھ پاتے سب پانے والے ہائے ہائے میرا دل بھی چمکا تے چمکا پانے والے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدوں ومبشروں ونذیروں وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا او سر کو دعویٰ لے ہو ایتھے میں اشارہ کرن لگا ماں خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ اس کملی والے دے حرم جائیاں نے جدے شہر دے جانوراں دا پیشاب بیمار پین ہونا دیا بیماریاں نہیں تسا ساتھ نہیں دیتا مول نہیں پھایا حضرات اے بڑا لمبا چیپٹر ہے میرے نبی نال پیار کرن والے ہو شمع رسالت دے پروانوں میرے آقا نال محبت کرن والے ہو پھر جھوم کے پڑھو نا میرا دل بھی چمکا چمکانے والے لوگو میرے آقا نال محبت کرن والے ہو جدو 3 دفعہ انجویا کتنی دفعہ بولو 3 دفعہ ہن میں پیغام دین لگا وا اسی نبیاں نو منن والے ہاں اسی انہاں دی اہلیاں جڑیاں نے انہاں دی سیرت نو سلام پیش کرن والے ہاں سارا دا حوصلہ ویکھو حضرت سارا دا صبر ویکھو اس ظالم کمینے نے 3 باری غلطی ارادے دے نال ہاتھ بڑھایا پھر انہیں معافی منگی ہے او نبی دی اہلیہ دا حوصلہ ویکھ آپ نے معافی عطا فرمائی پتہ نہیں تسی ایتھے ہے ہو یا نہیں ساڈے حوصلے ختم ہو گئے ساڈے جذبے حضرات حد تو زیادہ بڑھ گئے اوے لوگو اینڈ تے کی ہویا انہیں اپنے سپاہیاں نو بلایا انہیں کیا اے تساں عام مخلوق نہیں لے کے آندی کہنے لگا اے تے کوئی عجیب مخلوق نال اس عورت دا تعلق ہے آندا ہے ہن انج کرے اجے ہن شان و شوکت نال انہاں نو واپس چھوڑ کے آؤ جدو حضرت سارا قدم چان لگیاں نے اوے لوگو ارے مصر دے حکمران دا محل